آج ہم اگر در رسول پہ جائیں، حضور کی جالیوں کو ہاتھ لگائیں، تو پھر شرک و کفر کے مار کا فتوے لگائیں اور فتووں کی بوچھاڑ کرنے کی ناکام کوشش فرمائیں، تو ہم بھی ان کو یہی جواب عطا فرمائیں کہ مولانا ذرا ہوش کے ناخن لو کہ تم کہتے ہو تبرکات میں کیا رکھا ہے؟ ارے تبرکات میں کچھ نہیں رکھا، تو بتاؤ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نوافل کیوں ادا کرتے ہو؟ ارے مقام ابراہیم تو ایک پتھر ہے، اس پتھر پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی بلڈنگ تعمیر کر رہے تھے، اسی پتھر پہ چڑھے، پتھر ہے، اس کا کام نرمی نہیں ہے، سخت ہوتا ہے، اس کا کام کیا ہے؟ اگر اس پہ پانی ڈالیں پانی نیچے بہ جائے گا، اس پہ بیج ڈالے بیج ویسے کا ویسے پڑا رہے گا، اگے گا نہیں، جڑیں اندر نہیں جائیں گی، چونکہ سخت ہے، پتھر ہے، جاذبیت کی صلاحیت نہیں ہے اس میں۔ لیکن جب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی پتھر پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں تو اللہ پاک اس پتھر کو اتنا موم اور نرم فرما دیتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشان اس پتھر کے اندر رقم ہو جاتے ہیں، اور قیامت تک کے لیے وہ قدموں کے نشان اس پتھر کے سینے میں محفوظ ہیں۔ رب تعالی نے اس پتھر کو ایسا مقام عطا فرما دیا ہے، فرمایا اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اے کائنات کے لوگوں جو بھی حج عمرہ کرنے کے لیے آئے، اس پتھر عظیم کے قریب کھڑا ہو کر میری بارگاہ میں نوافل ادا فرمائے، اس نوافل کی برکت سے زندگی کے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دوں گا۔ تو اللہ چاہے تو چیزوں کی فطرت بھی بدل دیتا ہے۔ یہی وہ پتھر ہے جس کو تعمیر کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پہ چڑھ کے کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، جب ہاتھ سے عمارت بلند ہونے لگی، اللہ نے اس پتھر کو یہ مقام عطا فرمایا کہ جب ایک بار نبی کے قدم چوم لیے ہیں تو پھر ساتھ ہی رہے۔ اب جیسے نبی کو بلندی کی ضرورت ہے تو پتھر بھی بلند ہو رہا ہے، جیک کا کام دے رہا ہے، جتنا بلندی کی ضرورت ہے پتھر بھی بلند ہو رہا ہے۔ ارے پتھر کے جسم کی جو ساخت ہے اس کا کام کمی بیشی اس کے اندر نہیں ہو سکتی ہے جب تک اس کو کاٹا نہ جائے، اس کے ساتھ کچھ اور جوڑا نہ جائے، لیکن اللہ کے نبیوں کے قدم لگ جائیں تو پھر اللہ جان بھی عطا فرما دیتا ہے، بلندیاں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ جھکا نہیں، بلند ہوا ہے، لگے ہیں قدم۔ ارے اللہ کے نبی کے جسم کے قدموں کے تلوے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جسم مبارک کا سب سے آخری حصہ قدموں کے تلوے اگر پتھر پہ لگ جائیں، اللہ اس کو ایسا پاکیزہ بنا دے، اس کے قریب کھڑے ہو کر نماز ادا کرے، اللہ قبول فرمائے، اس نماز کی برکت سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ جہاں اللہ کے نبی خود آرام فرما رہے ہیں وہاں پر اگر درود و سلام پڑھیں تو کیسا مقام ہوگا؟